1971 کی ایک سرد اور طوفانی شام تھی۔ امریکہ کے شمال مغربی حصے کے آسمان پر ایک جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جہاز کے اندر ایک ایسا شخص بیٹھا تھا جو اگلے چند گھنٹوں میں تاریخ کا سب سے پراسرار مجرم بننے والا تھا۔ نہ کوئی بندوق، نہ شور شرابہ، صرف ایک مسکراہٹ، ایک پرچی اور پھر ایسا واقعہ جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ یہ کہانی ہے ڈی بی کوپر کی، اس شخص کی جو آسمان سے کودا مگر زمین پر کبھی نہیں ملا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنو کہانی آفیشیل اور میں ہوں وقاص مقصود۔ ناظرین، 24 نومبر 1971 کی شام تقریباً 4 بجے پورٹلینڈ سے سیٹل جانے والی نارتھ ویسٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 میں ایک شخص سوار ہوا۔ درمیانی عمر کا، صاف ستھرا لباس، کالا سوٹ، ٹائی، سن گلاسز اور ہاتھ میں ایک بریف کیس۔ ٹکٹ پر نام لکھا تھا ڈین کوپر۔ وہ آہستہ سے اپنے نشست پر بیٹھ گیا، سگریٹ جلائی اور کھڑکی سے باہر جھانکنے لگا، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو۔ کسی نے نہیں جانا کہ یہ آدمی کچھ دیر بعد امریکی فضائی تاریخ کا سب سے حیران کن واقعہ بن جائے گا۔ جہاز کچھ دیر بعد آسمان میں بلند ہو چکا تھا۔ ایئر ہوسٹس فلورنس شافنر مسافروں کو سروس دے رہی تھی۔ اسی دوران کوپر نے مسکراتے ہوئے اسے ایک کاغذ کا ٹکڑا دیا۔ ہوسٹس نے پہلے تو وہ پرچی پڑھنے کی زحمت نہیں کی۔ اس نے سمجھا شاید کسی مسافر نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی ہے، لیکن کوپر نے جھک کر آہستہ سے بولا، مس بیٹر ریڈ دا نوٹ، آئی ہیو اے بم۔ بہتر ہے کہ آپ اس پرچی کو پڑھ لیں کیونکہ میرے پاس ایک بم ہے۔ یہ سن کر شافنر کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس پرچی کو کھولا اور پرچی پہ یہی الفاظ لکھے تھے، میرے پاس بم ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ سب زندہ رہیں تو کیپٹن کو کہو کہ میری ہدایات پر عمل کرے۔ یہ ایک خوفناک لمحہ تھا، مگر کوپر کا لہجہ غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ شافنر نے بھی اس موقع پر انتہائی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ بالکل بھی پینک نہیں ہوئی اور آرام سے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی رہی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ جہاز میں کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو۔ لہٰذا وہ یہ میسج لے کر کاکپٹ میں داخل ہوئی اور پائلٹ کو صورتحال بتائی۔ فلورنس چند لمحوں بعد کوپر کے مطالبات سامنے لے آئی۔ کوپر کے مطالبات تھے کہ اسے $2,00,000 دیے جائیں، جن میں سبھی نوٹ $20 کے ہوں۔ اس کو 4 پیراشوٹ دیے جائیں اور اس کے علاوہ جب طیارہ لینڈ کرے تو اسے ایندھن بھرا جائے، لیکن کوئی چالاکی نہ کی جائے۔ ایئر لائن انتظامیہ اور FBI کے پاس وقت بہت کم تھا اور خطرہ زیادہ، لہٰذا ہر مطالبہ مان لیا گیا۔ وجہ کو ماننے کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ایئر لائن کے مالک جو ہیں، جب ان تک یہ بات پہنچی تو وہ اپنی ایئر لائن کی ریپوٹیشن کو سپائل نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہائی جیکر کی تمام مطالبات کو مان لیا جائے، اس کو پیسے بھی دے دیے جائیں اور اس کی تمام ضروریات پوری کی جائے۔ جب حکام نے اس کے تمام مطالبات ماننے کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تو کیپٹن کو کہا گیا کہ جہاز کو رن وے پر اتار دے۔ کچھ دیر بعد جہاز سیٹل کے رن وے پر اتر گیا۔ جہاز کے ارد گرد پولیس اور خفیہ اہلکار خاموشی سے اپنی پوزیشنوں پر موجود تھے۔ کوپر نے کھڑکی سے دیکھا اور یقین دہانی کے بعد باقی مسافروں کو آزاد کر دیا۔ کوپر نے کہا، مجھے مسافروں سے کوئی دلچسپی نہیں، میرے مطالبات پورے کیے جائیں اور اس کے بعد جہاز کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا۔ جب اس نے تمام مسافروں کو چھوڑ دیا تو بدلے میں ایک بیگ میں رقم دی گئی اور 4 پیراشوٹ لائے گئے۔ اس نے عملے کو اپنے ساتھ رہنے کا حکم دیا اور پائلٹ سے کہا کہ اب دوبارہ اڑان بھرو۔ منزل تھی میکسیکو سٹی۔ اس دفعہ کوپر نے پائلٹ کو بڑی حیران کن ہدایات جاری کی۔ اس نے اس سے کہا کہ اونچائی 10,000 فٹ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، رفتار 200 میل فی گھنٹہ سے اوپر نہ جائے اور پچھلا دروازہ کھولنے کے لیے تیار رہنا۔ یہ ہدایات کسی عام شخص کی نہیں لگ رہی تھی، جیسے کوئی ماہر فضائی تربیت یافتہ انسان بات کر رہا ہو۔ رات کے اندھیرے میں جہاز نے دوبارہ اڑان بھری۔ بارش تیز تھی، بادل گرج رہے تھے اور نیچے زمین اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جہاز کے پچھلے حصے سے ایک آواز آئی، دروازہ کھلنے کی۔ پائلٹ نے کنٹرول سنبھالا مگر رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور پھر کوپر
جب جہاز واپس سیٹل پہنچا تو ایف بی آئی نے پورے علاقے کو گرے میں لے لیا۔ جہاز کا دروازہ کھلا ملا، ایک سیڑھی نیچے لٹکی ہوئی تھی، مگر کوپر کہیں نہیں تھا، نہ اس کا بریف کیس، نہ پیراشوٹ، نہ رقم، صرف ہوا کا شور باقی تھا، جیسے اس نے اسے اپنے ساتھ لے لیا ہو۔ اگلے دن ایف بی آئی نے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی تفتیش شروع کی۔ 10,000 سے زائد افراد کی فہرست بنی، درجنوں مشتبہ افراد گرفتار ہوئے، مگر کوئی بھی اصل کوپر نہیں نکلا۔ یہ نام ڈین کوپر بھی جعلی ثابت ہوا۔ پھر میڈیا نے اپنی رپورٹنگ میں غلطی سے اسے ڈی بی کوپر لکھا اور یہی نام مشہور ہو گیا۔ 9 سال بعد 1980 میں ایک بچہ برائن انگرم واشنگٹن کے ایک دریا کے کنارے ریت میں کھیل رہا تھا۔ اچانک اسے ایک پلاسٹک کا بیگ ملا، بیگ کھولا تو اس میں $5800 کے نوٹ تھے، وہی سیریل نمبر جو ایف بی آئی کے ریکارڈ میں ڈی بی کوپر کی رقم کے طور پر درج تھے۔ یہ ثبوت تو ملا، مگر خود کوپر اب بھی ایک راز تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوپر جہاز سے کودنے کے بعد سردی اور ہوا کے طوفان میں مر گیا ہوگا، کچھ کا یقین ہے کہ وہ زندہ بچ نکلا ہوگا، لیکن اپنی شناخت بدل کر زندگی کہیں اور گزار رہا ہوگا۔ ایف بی آئی نے 45 سال تک اس کیس پر کام کیا، لیکن 2016 میں بالآخر تحقیقات بند کر دی گئی، اور وہ بھی بغیر کسی نتیجے کے۔ ڈی بی کوپر کی کہانی آج بھی زندہ ہے، فلموں میں، کتابوں میں، سازشوں میں، اور ایک ایسا راز جو وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ ایک شخص جس نے جہاز لوٹا، آسمان سے کودا اور پھر تاریخ کے صفحات میں تحلیل ہو گیا۔ کبھی کبھی کچھ کہانیاں انجام نہیں پاتی، وہ صرف سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ کیا ڈی بی کوپر واقعہ زندہ بچ گیا تھا، یا وہ ہوا میں گم ہو گیا تھا؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سنو کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔